اب جی ہم بات کریں گے دنیا بھر میں مختلف رہنے والے پاکستانی جو ہمارے دلوں کے قریب ہیں لیکن صرف پاکستان سے دور ہیں. اور دل پاکستان کے لیے لگتے ہیں. بالکل ہے. صحیح. یہ میں لائن بھول جاتی ہوں، آپ کی بڑی میں اچھی یاد لائن. ہے. جی تو ہمیں جوائن کیا ہے کاشف رحیم صاحب نے، جو انرجی ایکسپرٹ ہے اور دوحہ میں کام کرتے ہیں. ہی از آلسو کرنٹلی ورکنگ ان قطر انرجی منسٹری آف پیٹرولیم. بہت وسیع تجربہ بھی رکھتے ہیں ڈفرینٹ سیکٹرز میں. السلام علیکم کاشف صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں جی سب سے پہلے تو یہ بتائیں، یو آر آلسو اے فارمر ایگزیکٹو ممبر آف دا راول پنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری. سر کیا دیکھتے ہیں، آپ کا ووکیشنل ٹریننگ میں بھی بہت تجربہ ہے، کس طرح کی ووکیشنل ٹریننگ پاکستان میں مسنگ ہے اور اس پہ ہمیں زیادہ فوکس کرنا چاہیے؟ دیکھیں، تھینک یو سو مچ اگین، آپ نے مجھے اپرچونیٹی دی اور اپنا انسائٹ پیش کرنے کا موقع دیا. جو امپورٹنٹ چیز ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو گیپ ہے بٹوین اکیڈمی اینڈ انڈسٹری، اس کو ایڈریس کرنے کے لیے چیمبر آف کامرس راولپنڈی نے بہت سارے ایسے میجر انیشیٹو لیے ہیں، جس میں میں آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا دے دیتا ہوں کہ تقریباً 17 سے 20 یونیورسٹیز کے ساتھ MOU سائن ہوئے ہیں، جس میں جو انڈسٹری ریلیٹڈ سکلز ہیں ان کو باقاعدہ طور پر یونیورسٹیز کے ساتھ لائسنس کر کے پیش کیا جا رہا ہے، جس سے لوگوں کے اسکیل اپ کر کے ان کو انڈسٹری کے قابل بنایا جا رہا ہے، تاکہ وہ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر اپنا نام روشن کر سکیں اور کنٹری کا نام روشن کر سکیں. جی اچھا، سعودیہ اور قطر میں بھی آپ کا تجربہ بھی ہے. قطر سے بڑے تعلقات ہمارے اچھے ہیں، سعودیہ سے بھی اچھے ہیں. وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی ابھی ملاقات بھی ہوئی ہے اور بہت سارے معاہدوں پر کہا جا رہا ہے کہ دستخط اور پیش رفت ہوگی. کتنی اپرچونٹی پاکستان کے لیے اور کتنا فائدہ مند ہے ان ملکوں کا پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات کو مزید استوار کرنا، اور آپ کس کیپیسٹی میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اس میں؟ دیکھیں، جیسا کہ آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ میں چیئرمین ہوں اسٹینڈنگ کمیٹی اوورسیز پاکستانی ون ونڈو آپریشن. تو یہاں ہم اپنے لوگوں کو ڈیفینیٹ اپرچونیٹیز کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں. لاسٹ ایک میجر MOU سائن ہوا تھا نیپٹیک کا ہمارا راولپنڈی چیمبر کے توسط سے سعودی گورنمنٹ کے ساتھ، جس میں ٹوٹل 9 ملین مین پاور کی ریکوائرمنٹ ہے، جس میں 2.5 ملین مین پاور جو ہے وہ پاکستان سے صرف ڈیڈیکیٹڈ چاہیے. اس طرح سے قطر کے لیے، اسی طرح سے مڈل ایسٹ کے باقی کنٹریز میں بہت اپرچونیٹیز ہیں. تو پرائمرلی جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ہماری یوتھ کو فوکس کرنا چاہیے کہ اپنے آپ کو اسکیل اپ کرے اور اپنے سکلز کو امپروو کر کے اپنے آپ کو اس مارکیٹ کے قابل بنائیں، تاکہ وہ یہاں آ کر کے اچھے طریقے سے جاب پرفارم کر سکیں. بالکل. سر یہ بتائیے گا، آپ نے مین پاور کی بات کری، تو کون سا سیکٹر ہے سب سے زیادہ جدھر مین پاور ریکوائرمنٹ ہے دوحہ میں؟ دیکھیں، ٹیکنالوجی جس طرح سے ابھی اپ گریڈ ہو رہی ہے، اسکیل اپ ہو رہی ہے، اس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، مشین لرننگ، ڈیٹا سائنسز، اس میں بہت اپرچونیٹیز ہیں. آلدو ہمارے گریجویٹ انجینئرز پوری دنیا میں اس وقت میں اپنے بڑے خوش اسلوبی سے اپنے جو ہیں وہ جابس کو پرفارم کر رہے ہیں. لیکن جب سے یہ ایمرجنگ ٹرینڈ آئے ہیں، اس کے آنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ کمپیوٹر سائنسز میں پرٹیکولرلی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، مشین لرننگ، ڈیٹا سائنسز، پائتھن اور بہت سارے ایسا پروگرامز جو اس وقت کی ریکوائرمنٹ ہیں، ان کو لوگوں کو ضرور حاصل کرنا چاہیے، ان کے سکلز کو حاصل کرنا چاہیے. تو یہ بڑا اس وقت میں مور ڈیمانڈنگ ہے. اور رکاوٹیں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک یہ تو ایسی چیزیں ہو گئی نا کہ پاکستان میں بڑا اور قطر کے معاملات سارے، کیا چیزیں بہتر کرنے کی مزید ضرورت ہے؟ آپ کی آبزرویشن بھی ہوگی، تجربہ بھی ہے یقینی طور پر آپ کا ہے. جی، میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تو پاکستان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ایڈریس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک ارباب اختیار جو ہے وہ اسٹریٹجک ڈیسیژن لیں اپنے اداروں میں، جو ہمارے اس وقت میں چیزوں کو، جو ہمارے اولڈ کریکلم ہیں ان کو ریپلیس کیا جائے، نئے کریکلم کو لایا جائے، تاکہ جو جدت آئی ہے ٹیکنالوجی کی وہ بچوں کو باقاعدہ طور پہ کنوے ہو سکے. بالکل. اور اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ ہے کہ جو لیبس ہیں، ورک شاپس ہیں، وہ وہاں پر اس لیول پہ بلڈ اپ ہونی چاہیے کہ جو پرٹیکولر انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ کو میٹ کر سکیں. اگر میں کہتا ہوں کہ اپ اسٹریم ہے آئل اینڈ گیس سیکٹر، تو اپ اسٹریم کی ریکوائرمنٹس کو میٹ کر سکیں.
اگر ڈاؤن اسٹریم کی بات ہو رہی تو ڈاؤن اسٹریم کی ریکوائرمنٹس کو میٹ کر سکیں. تو جس طرح کا سیکٹر ہے جہاں آپ جا کر کے اپنی ریسورسز کو انڈلج کرنا چاہ رہے ہیں، مارکیٹ میں پلیس کرنا چاہ رہے ہیں، اگر آپ کے ریسورسز اس لیول پہ بلڈ اپ نہیں ہوں گے تو اپرچونیٹیز جو آپ کے قریب کے کنٹریز ہیں وہ زیادہ لے لیں گے، اور آپ کے لوگ جو ہے مارکیٹ میں ماں سوائے لیبر کے اور کوئی ایسی اپرچونیٹی کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے جس کی وجہ سے وہ اپنے ملک کے لیے کچھ کر سکیں. بالکل ٹھیک ہے. سر یہ بتائیے گا کاشف صاحب کہ ڈیجیٹل ریفارمز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان میں انٹرنیٹ بہت مطلب افیکٹڈ ہے اور ہم بہت تکلیف سے گزرتے ہیں. بزنس کا بھی کافی نقصان ہو رہا ہے. بزنس کا نقصان ہے. تو ڈیجیٹل ریفارمز کی جب آپ بات کرتے ہیں تو یہ تو سب سے بڑی رکاوٹ ہے، بٹ اگر یہ ٹھیک ہو جائے تو کس قسم کے ڈیجیٹل ریفارمز آنے چاہیے؟ دیکھیں میں نے جیسے ابھی بات کی ہے کہ جو یونیورسٹیز ہیں ان کا انڈسٹریز کے ساتھ لائسن یہ بہت بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. کولیبریشن بہت ضروری ہے. جی کولیبریشن ہونا چاہیے ڈیفینیٹلی. اگر انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ کو ہمارا گریجویٹ میٹ نہیں کرے گا تو ڈیفینیٹلی انڈسٹری جو ہے وہ اگر وہ ملٹی ملین انویسٹمنٹ کرتی ہے تو وہ فریش گریجویٹ کو لا کر کے سسٹم پہ نہیں بٹھائے گی کہ وہ ورنیبلٹی کی چیلنج ہے کہ ایک آدمی جس کو ایکسپرٹیز نہیں ہے، جس کو چیزوں کا آئیڈیا نہیں ہے، اگر وہ آگے سسٹم پہ بیٹھے گا تو پرابلی وہ کچھ ایسی چیزیں کر لے جس کی وجہ سے سسٹم جو ہے وہ کمپرومائز ہو جائے. اور آج کل جیسے ٹیکنالوجی میں چینج آ رہا ہے، جیسے شفٹ آ رہا ہے، تو ہم جس کریکولم کو پڑھ رہے ہیں جیسے میں نے پہلے مینشن کیا ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے. بالکل بڑی آپ نے اہم چیزیں، بالکل 3-4 چیزیں آپ نے بڑی اہم کہ انڈسٹری اور یونیورسٹیز. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا کاشف رحیم صاحب. ان یونیورسٹی کا لائزن انہوں نے بات کی کہ اس میں ایک رابطہ ہونا چاہیے، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ کریکولم نیا ہو، ورک شاپس، لیبز جو ہماری بن رہی ہیں تو وہ جو تقاضے ہیں نا وہاں انڈسٹری کے وہ ریکوائرمنٹ پوری ہونی چاہیے، کیونکہ جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے لحاظ سے ٹیکنالوجی چل رہی ہے اس سے ہم کافی پیچھے ہیں. تو جب تک ہم اس چیز کو میٹ نہیں کریں گے ذرا مشکل رہے گی ہماری یوتھ کے لیے.